السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیارے پیر غوث اعظم دستگیر کے خطبات کا جو بیان چل رہا ہے ہمارے پاس خانقاہ معشوقیہ پر، تو آج ہم مجلس نمبر 37 کا بیان کریں گے۔ مجلس نمبر 37 یعنی 37 کا بیان جاری رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ اگر زیادہ بیان ہے تو ہم اس کو 2-3 حصوں میں بیان کریں گے، اور آج ہم جو بیان کر رہے ہیں، آج کی تاریخ ہے 9 مارچ 2025 مطابق 8 رمضان المبارک 1446 ہجری بروز اتوار، اور یہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی مجلس نمبر 37 ہے، جو جمعے کے دن بیان کی گئی بوقت صبح۔ جس وقت غوث پاک بیان کرے اس وقت 5 رجب المرجب 545 ہجری، یہ اتفاق سے ہم 46 ہجری بیان کر رہے ہیں، وہ جب تھی 545 ہجری، اور مدرسہ معمرہ مجلس نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں کو پوچھا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ تم کو آخرت یاد دلائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے یہ قصد فرمایا ہے کہ تم آخرت کو یاد کرو، اور تم اس کی یاد سے بھاگتے اور دنیا کو محبوب سمجھتے ہو۔ یعنی کوئی بھی مردوں کو دیکھے، جنازوں کو دیکھے تو بھاگ جاتے گھروں میں، ساتھ جانے ڈرتے گھبراتے کہ کیوں جانا، بلکہ آپ جاؤ برے، حکم دے رہے ہیں کہ جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے۔ بھاگتے رہو، دنیا کو محبوب سمجھتے ہو، عنقریب تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے اور دنیا کے درمیان آڑ ہو جائے گی کہ جس پر تم خوش ہو رہے ہو اس کو تمہارے ہاتھوں سے لے لیا جائے گا۔ یعنی موت تو ایک دن برحق ہے، انسان چاہے بھی تو جانا ہے، صبح مرنا ہے، وہ نہیں چاہ کے بھی رہنا چاہ 1000 سال بھی تو نہیں رہ سکتا، اس کی عمر بس 100 سال کے اندر کی ہے۔ اب وہ 100 سال کے اندر 50-60 سال میں بیمار پڑ کے ہونے ختم ہو جاتا، آدھا تو ختم ہو جاتا بیمار ہونے کا۔ اس کے بعد اس کو حرص اور ہوس اتنی رہتی دنیا کمانے کی کہ وہ بے فکر ہو جاتا کہ اب موت ہے ہی نہیں، جبکہ اس کو جانا ہے، مرنا ہے، کسی حال اس کو موت آنے والی ہے۔ تو یہ یاد دلا رہے ہیں جناب پہ غوث اعظم دستگیر کیا فرما رہے ہیں، غور کرو۔ ناگواری تمہارے پاس موجود ہوگی اور مسرت کے بدلے غم چھا جائے گا۔ اے غافل، اے نادان، ہوشیار ہو تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی تو جو انسان جو زندگی مل رہی ہے تیرے کو، کیا بول رہے ہیں کہ مختصر ہے، یہ تو ایک مسافر ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جیسا جاتا، جا کے 2 دن 4 دن 8 دن میں جیسا آ جاتا تو اس کو فکر لگی رہتی جا کے آنے کی، تو بس اتنا ہی وقفہ ہے اور زندگی کا بنایا گیا ہے۔ اے اس چیز سے غافل جس کے بغیر چارہ نہیں، تو نے اپنے فکر، خواہشات و لذات اور دنیا دینار پر دینار جوڑنا۔ دینار یعنی یہ عرب ممالک کے حساب سے روپیہ پیسے کو بولتے، جیسا روپیہ بولتے وہاں دینار بولتے عرب میں۔ دینار پر دینار جوڑنا ہی قرار دے لیا، اور اپنے اعضاء کو لہو و لعاب میں مشغول کر دیا۔ یعنی اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو کیا کرا، لہو و لعاب میں، کھانے پینے میں، عیش و عشرت میں، اور دوسرے جو مشغولیات رہتے ہاتھوں سے۔ اب آج کے لحاظ سے فون پکڑ کے چلا رہے ہیں سمجھو، وہ بھی ایک مشغولی ہے، فون پہ دیکھنا، ٹائم ویسٹ کرنا۔ تو یہ بتا رہے ہیں اعضاء کو لہو و لعاب میں مشغول کر دیا۔ اگر کوئی یاد دلانے والا تجھ کو آخرت اور موت یاد دلاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ میرا عیش مقدر کر دیا، اور ادھر ادھر اپنا سر مٹکانے لگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات بولنے لگتے ہیں گھر والے، ماں باپ، چچا تایا، کوئی اپنے بچوں کو بولتے تو اس کو بیزارگی شروع ہو جاتی۔ یعنی استاد کچھ بھی اس کو ہدایت کی بات بتایا تو کیا کرتا بچہ، وہ آدمی بیزار ہونے لگتا، ارے یہ کیا بول رہے ہیں میرے، تو وہ بول رہے
ادھر ادھر اپنا سر مٹکانے لگتا ہے۔ موت کا ڈرانے والا تیرے پاس آیا اور وہ بالوں کی سفیدی سے جو بڑھاپے میں پیدا ہو کر موت کی اطلاع دیتی ہے، یعنی جس وقت جوان رہتا، گبرو جوان جب بن جاتا تو اس کی جسم میں نشو و نما اللہ تعالیٰ دے دیتا، اس کی ہر وہ چیز میں نشو و نما دے دیتا۔ جب وہ بچپن سے لے کے جوان ہونے تک 25-30 سال تک جوان ہو جاتا، پورا ہر چیز بھرپور آ جاتی اس کے پاس، حسن و جمال، طاقت وغیرہ۔ جب اس کے 30-35 سال کے بعد اس کی عمر جب ڈھلنے لگتی، 40 میں آ جاتا، تو بالوں پہ سفیدی آ جاتی۔ تو کیا ہے نشانی؟ سفیدی آنا کیا ہے؟ موت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ موت کا ڈرانے والا تیرے پاس آیا اور وہ بالوں کی سفیدی سے جو بڑھاپے میں پیدا ہو کر موت کی اطلاع دیتی ہے، اور تو اس کو یا تو قینچی سے کاٹ دیتا ہے یا خضاب کی، یعنی اپنے آپ کو نے اتنا بیوقوف سمجھتا، اپنے سفید بالوں کو کیا کرتا، کالا کلر لگا کے یا مہندی لگا لے کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا، سر کے بالوں کو، داڑھی، مگر یہ غلط ہے۔ انہیں غلط فہمی میں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں سمجھ رہا، جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نشانی دے رہا کہ اب جانا ہے تیرے کو۔ تو قینچی سے کاٹ لے کے، داڑھی مونڈ لے کے بھی کیا کرتے، ارے ابھی تو میں کم عمر ہوں، تو اسے کاٹ دے، یا خضاب کی سیاہی سے اس کو متغیر کر دیتا ہے۔ جب تیری اجل آ جائے گی، اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی جب بالوں کی سفیدی یا بڑھاپے کا جو آثار ہے وہ تو رہیں گے، وہ تو کسی حال کسی قیمت پہ جانے والی نہیں ہے۔ تو موت کیا کریں گے؟ اچانک آ جائیں گے۔ تو یہاں وہی فرما رہے، اگر موت تیری اگر آ گئی اچانک، جب تیری اجل آ جائے گی، اس وقت کیا کرے گا؟ بعض کو دیکھو حادثے میں مر جاتے، جوانی میں مر جاتے، بڑھاپے میں مر جاتے، جیسا کہ 3 بچے، کم عمر بچے سڑک حادثے میں مر گئے۔ تو کیا عمر تھی وہ؟ تو موت ہے، کبھی بھی آ سکتی۔ جب تیرے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام میں اپنے ساتھیوں کے آئیں گے، تو ان کو تو کس چیز سے واپس کرے گا؟ یعنی جب وہ آ جائیں گے موت کے فرشتے روح قبض کرنے، تو ان کو کیسا واپس کرے گا؟ بول رہے تو تیرے پاس، یعنی انسان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ ان کو پکڑنے کی، یعنی بولنے کی بھی اللہ تعالیٰ صلاحیت ختم کر دیتا۔ صرف دیکھ سکتے، کیا دیکھ سکتے؟ روح نکلتی سو دیکھ سکتے، نہ وہ فرشتوں کو پکڑ سکتے، نہ زبان کھلتی بولنے کی، ارے میرے کو کیوں لے کے جا رہے، وہ بھی نہیں بول سکتے۔ یعنی بندہ اتنا کمزور ہے کہ انہیں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، صرف اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ سکتا۔ تو ان کو تو کس چیز سے واپس کرے گا؟ جب تیرا رزق ختم اور تیری مدت تمام ہو جائے گی، تب کون سی چال چلے گا؟ اس ہوس کو چھوڑ دنیا کی، بنا تو کام پر ہے۔ جب یہاں کام کرے گا تب اجرت پائے گا، اور اگر کام نہ کرے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یا اچھے اعمال کرو، اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نیک کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بہنوں بھائیوں کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، اڑوس پڑوس میں کون کیا ہے پریشان، ان کی پریشانی دور کرو، جو ہو سکتا یہ کر لو برے۔ اور اگر کام نہ کرے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا۔ یا پھر اگر سارا دن، ساری عمر اسی طرح اپنے آپ میں جی گیا، اپنے آپ کو دیکھا، کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکا، تو ایسا کیا جینا ہے برے؟ تو کیا لے کے جائیں گا؟ اعمال کیا لے کے جائیں گا؟ اور اگر کام نہ کرے گا تو کچھ بھی نہ ملے گا، ارے وہ اعمال کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو اعمال کا اور مصیبتوں کا گھر ہے یہ، یعنی دنیا میں اچھے عمل کرنا ہے، اور مصیبتیں تکلیفیں تو آنے والی سے ہو، کسی حال ہر بندے پہ، ہر مومن پہ، ہر مسلمان پہ، ہر اللہ والوں پہ اور زیادہ مصیبتیں آئیں گی، تو اس کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ تو عمل کا اور مصیبتوں کا گھر ہے، یہ مشقت کا گھر ہے، یعنی دنیا، اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ یا جتنی تکالیف اٹھائیں گے، جتنی مصیبتیں اٹھائیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو وہاں پہ راحت ہے۔ مومن چونکہ یہاں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے، پر ضرور ہے کہ راحت پائے۔ یعنی اپنا نفس کو اگر مار لیے، نفس کو روک لیے ہر وہ غلط کام سے، تو جیت گئے، یعنی آخرت پا لیے۔ یا نفس کی اگر سن لیے تو آخرت مشکل ہے۔
تو نفس کو مارنا ہے. نفس کو کب مار سکتے ہیں؟ اچھے اعمال کرنے بعد, ذکر اذکار عبادت کرنے کے بعد اپنے نفس کو راحت پائے. لیکن تو نے راحت میں جلدی مچائی کہ دنیا ہی میں آرام کیا اور توبہ میں ٹال مٹول اور دنوں اور مہینوں اور برسوں کو آج کل کرتا رہا. یعنی توبہ کرنے کے بعد سے بھی کیا کرا؟ بہت سے لوگ وہ پی رہے ہیں, یہ پی رہے ہیں, شراباں پی رہے ہیں. ارے آپ بعد میں چھوڑیں گے بھائی, ٹائم ہے. ایسا بولے تھے نا, آپ پئیں گے بھائی بعد میں چھوڑیں گے, کیا ہوتا ابھی عمر ہے. تو غفلت میں ہے بھائی. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ٹال مٹول جو کر رہا ہے غفلت میں ہے اور دنوں اور مہینوں اور برسوں آج کل کرتا رہا. یعنی دیکھے دیکھے تک 50 60 سال 70 سال ہو جاتے. برسوں آج کل کرتا رہا. تیری زندگی ختم ہو رہی ہے, ان قریب تو پشیمان ہوگا کہ نصیحت کیوں نہ مان لی اور متنبہ کیوں نہ ہوا. یعنی بڑوں کی نصیحت میں کیوں نہیں مانا. جب جس وقت موت آئیں گی وہ بندے کو, چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو کے بھی جب مریں گا تو انہیں اپنی جوانی کو یاد کریں گا. ارے میرے کو یہ ہمارے بڑے بولا کرتے تھے, ماں باپ بولا کرتے تھے, ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے کہ میرے کو یہ مت کرو, اچھے کام کرو, ذکر کرو, عبادت کرو, یہ بولتے تھے اور میں نہیں سنتا تھا, اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑا. اور آج میں تخت پہ لیٹا ہوا ہوں, پلنگ پہ لیٹا ہوا ہوں, موت کے فرشتے آگے کب جانا ہے کہ, تو اسی کشمکش میں وہ چلے جاتا, روح قبض ہو جاتی. تو تیری زندگی ختم ہو رہی, ان قریب تو پشیمان ہوگا کہ نصیحت کیوں نہ مان لی اور متنبہ کیوں نہ ہوا اور سچا کیوں نہ سمجھا. تجھ پر افسوس کہ تیری زندگانی کی چھت کا شہتر ٹوٹ چکا اور ان قریب گرا چاہتا ہے. یعنی مثال دے رہے ہیں. کیا مثال دے رہے ہیں؟ تو گھر میں پڑا ہوا ہے اور چھت گر گیا, ٹوٹ گیا, اب ان قریب اوپر گرتے موت ہوتی. تو اس طرح زندگی کی مثال بتا, اور ان قریب گرا چاہتا مگر تجھے ہوش نہیں آتا. اے مغرور, تیری زندگی کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں. یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویران ہوا چاہتا ہے. یعنی مطلب اپنے جسم کو بول رہا ہے. جسم کی ایک اعضاء بیمار ہو جائیں گے نا, جیسے عمر بڑھیں گی, ہاتھوں میں درد, پاؤں میں درد, نظر میں کمزوری, دماغ میں بھولنا, بھول چک ہو جانا اور کھانا نہیں کھانا, کئی امراض لاحق ہو جائیں گے, وہ بتا رہے. تو اس کا مثال دے رہے ہیں, اے مغرور تیری زندگی کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں, یعنی جسم, اور یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویران ہوا چاہتا ہے. یہ گھر یعنی جسم ایک دن کیا ہوگا, روح نکل جائے گی تو ختم. مگر تجھے ہوش نہیں آتا. اے مغرور تیری زندگی کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں, یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویران ہوا چاہتا ہے. اس کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتا ہے, آخرت کا گھر طلب کر. یعنی یہ گھر چھوڑ کے آخرت میں جانا ہے, وہاں جواب دینا ہے. طلب کر, اس کی طرف اپنا قدم بڑھا. کون سا قدم؟ وہ قدم اعمال صالحہ ہیں کہ ان کو آخرت کی طرف چلانا چاہیے. یعنی اعمال ہے, اصل دار و مدار انسان کا کیا ہے؟ اعمال ہے. کون سا قدم؟ وہ قدم اعمال صالحہ کہ ان کو آخرت کی طرف چلانا چاہیے. اپنا مال اپنے سے پہلے آخرت کی طرف روانہ کر تاکہ اپنے وہاں پہنچنے کے وقت تو اس کو پائے. اے دنیا پر مغرور اور اے ناچیز کے ساتھ مشغول ہونے والے, اور اے وہ شخص جس نے بیوی کو چھوڑا اور نوکرانی کے ساتھ مشغول ہوا, تجھ پر افسوس. آخرت جو بمنزلہ بیوی کے ہے, دنیا کے ساتھ جو بمنزلہ نوکرانی کے ہے. اور ایک مثال ہے, یعنی بیوی کا مطلب آخرت ہے, نوکرانی کا مطلب گناہ ہے, دنیا کے اعمال ہے, کیونکہ اس سے راضی نہیں. آخرت جو بمنزلہ بیوی کے, دنیا کے ساتھ جو بمنزلہ نوکرانی کے نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ اس سے راضی نہیں ہے بلکہ رغبت کے سبب اس سے متنفر ہے. نوکرانی کو اپنے قلب سے باہر نکال. یعنی مطلب ہے نوکرانی کا مثال دنیا میں جو مشغلے ہے, جو یہاں پہ نفس کے بہکاوے ہے, اگر اس میں مشغول ہو گیا بندہ, تو جو بیوی کی مثال دے رہے ہیں وہ ہے جنت اور آخرت. تو کوئی بھی
ایک اچھا شعور والا انسان اپنی نوکرانی کے ساتھ تو غلط کام غلط فعلی نہیں کرتا. تو اس طرح مثال دے رہے ہیں. دنیا میں رہ کے دنیا میں مت پڑ جا تو، اپنے اعمال صالحہ کرتے رہے، اچھے عمل کر تاکہ تیرے کو آخرت میں اچھا مقام ملے. پھر دیکھ کے آخرت کس طرح آتی ہے، تیرے قلب کو گھیر لیتی ہے کہ اس کے سوا کسی طرف دل مائل ہی نہ ہوگا. بس جب یہ مضمون تیرے لیے کامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا خود تجھ کو ندا دے گا کہ اب ادھر آؤ. بس اس وقت آخرت کو چھوڑ، اس کا طالب ہو کہ قلب کی تندرستی اور باطن کی صفائی وہی کامل ہوگی. صاحبزادے، جب تیرا قلب تندرست ہو جائے گا تو حق تعالیٰ اور فرشتے اور صاحبان علم اس کی تندرستی کی شہادت دیں گے. مگر یوں نہیں کہ تو اپنی تندرستی کا خود دعویٰ کرے، بلکہ وہی دعوے دار کھڑا کرے گا جو مدعی بنے گا، اور وہی خود گواہی دے گا. بس اپنی ذات کے لیے اس کی تندرستی کی گواہی دینے کی تجھ کو ضرورت نہ ہوگی. یعنی اعمال تم جتنے اچھے کریں گے دنیا میں، تم کو وہاں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. جس طرح دنیا میں تم دلیلیں پیش کریں گے اپنے اچھائیوں کے، تو لوگ نہیں مانیں گے نا. میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں وہ نہیں کرا، میں یہ نہیں کرا. تو دنیا میں تم دلیلیں دیں گے تو ہم مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. مگر وہاں پہ تم یہاں جتنے دنیا میں اچھے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، وہاں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے جو اعضاء، جو جوارے ہیں، جو اعضاء اپنے ہاتھ، آنکھ، ناک، جسم، ہاتھ، پاؤں، وہاں گواہی دیں گے کہ تم کیا کیا کرے تھے. تم اگر کسی کو صدقہ خیرات بھی کریں گے تو ہاتھ گواہی دیں گا وہاں پہ. تو بس جب یہ مضمون تیرے لیے پورا ہو جائے گا تو استقامت کی بدولت تو اٹل پہاڑ بن جائے گا کہ نہ آندھیاں اس کو مٹا سکیں گی اور نہ برچھائیاں اس کو توڑ سکیں گی. مخلوق کا دیکھنا اور ان سے ملنا جلنا نہ تیرے اندر اثر کر سکے گا اور نہ تیرے قلب میں خراش ڈال سکے گا اور نہ تیرے باطن کی صفائی کو گدلا کر سکے گا یعنی گندا، یعنی میل کچیل والا. وہاں پہ کوئی بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وہاں پہ صرف تمہارے اعمال ہی تمہارے کو ساتھ دیں گے وہاں پہ. صاحبو، جب جو شخص عمل کرتا ہے اور اس سے مقصود مخلوق کی ذات اور ان میں اپنی مقبولیت کو قرار دیتا ہے، اس کو چھوڑ دو کہ وہ آقا سے بھاگا ہوا غلام، حق تعالیٰ کا دشمن، اس کا اور اس کی نعمتوں کا ناشکر گزار اور محجوب، وہ مردود، وہ ملعون ہے. مخلوق تیرے قلب اور خیر اور دین سب کو چھین لے گی اور تجھ کو مشرک بنا دے گی. یعنی جتنا مخلوق کے پیچھے رہیں گے تم، اتنا تم کو ملوث کر دے گی دنیا اور تجھ کو مشرک بنا دے گی کہ تو ان کو شریک خدا سمجھے گا اور اپنے پروردگار کو بھول جانے والا بن جائے گا. وہ تیرے خواہاں اپنے لیے ہیں نہ کہ تیرے لیے، اور حق تعالیٰ تیرا خواہاں تیرے ہی نفع کے لیے ہے نہ کہ اپنے نفع کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ہر وہ چیز بتا دے رہا. قرآن کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خواہاں ہے، تیرے ہی نفع کے لیے ہے نہ کہ اپنے نفع کے لیے. بس اسی کا طالب بن جو تیرا خواہاں تیرے لیے ہو اور اسی میں مشغول ہو جا، کیونکہ اس کے ساتھ مشغول ہونا اس مخلوق میں مشغول ہونے سے بدرجہ بہتر ہے کہ جو تیرا خواہاں اپنے نفع کے لیے ہے. اور اگر دوسری چیز جاہ و مال وغیرہ کی طلب کیے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ بھی اسی سے مانگ. یعنی تم کو بے روزگاری ہے تو اللہ سے مانگ سکتے، تنگ دستی ہے تو خوشحالی مانگ سکتے. یہ جائز ہے مانگنا، دعا کرنا، مانگ، نہ کہ اس کی مخلوق سے. مخلوق تو دینے والی نہیں ہے، مخلوق رسوا کرنے والی ہے. کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندہ وہ شخص ہے جو دنیا اس کی مخلوق سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اسی کی فریاد لا کر وہی تونگر ہے اور مخلوق ساری کی ساری فقیر ہے.
یعنی بار بار غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو اپنا تم وہ حاجت مند مت سمجھو، اللہ کی طرف سے وہ حاجت پوری کرنے والا ہے ضرور، مگر اس کو تم اپنا خدا مت بناؤ کہ وہی دینے والا ہے۔ وہ شخص جو دنیا اس کی مخلوق سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اسی کی فریاد لا کر، وہی تونگر ہے، اور مخلوق ساری کی ساری فقیر ہے کہ نہ اپنے نفس کے لیے کسی قسم کے نقصان یا نفع کی مالک ہے، نہ دوسروں کے لیے، تو اس کی محبت چاہ کے تجھ کو چاہنے لگے۔ یعنی اللہ سے محبت کرو، عبادت کرو، وہ تم کو چاہنے لگ جائے گا ایک دن، اور تمہاری ہر حاجت پوری کرے گا۔ ابتدا میں تو طالب ہوگا اور وہ مطلوب۔ ابتدا میں کیا آئیں گے؟ شروع تم عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعا مانگیں تو تم طالب ہو جائیں گے، وہ مطلوب۔ اور انتہا میں تم مطلوب ہوگا اور وہ مطلوب، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا وہ تم کو چاہنے لگ جائے گا، یعنی تم اس کو مطلوب ہو جائیں گے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا بندہ اللہ کو چاہتے چاہتے اللہ کا مطلوب ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تم کو چاہنے لگ جائے گا۔ اتنی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے تو اللہ وہ بندے کو پسند کر لیں گا، چاہنے لگ جائیں گا۔ جیسا کہ ماشاء اللہ سرکار کو اللہ تو کیا کرا تھا، آپ ذکر عبادت اتنا کرے مدینے میں کہ اللہ پسند کرنے لگ گیا۔ تو مدینے سے جب تشریف لایا ہندوستان میں تو معشوق اللہ کا لقب مل گیا، معشوق ربانی کا لقب ملا، تو اللہ بعض بندوں کو اس طرح چاہنے لگ جاتا۔ کیوں چاہتا؟ وہ اتنی عبادت کرے، اتنا ذکر کرے، رات بیٹھ کے رات بھر عبادت ذکر کرے، تو اس طرح بندہ اگر اللہ کو زیادہ عبادت کرے گا تو اللہ بھی اس کو چاہنے لگ جائے گا، اور وہ مطلوب بھی ہوگا۔ اور وہی طالب بچہ اپنے بچپن میں اپنی ماں کا طالب ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب ماں اس کی طالب ہوتی ہے۔ جب بڑا ہو جاتا تو بچے کو ماں کیا کرتی، اس کی میں بہو لاؤں گی، اس کو میں ایسا رکھوں گی، پھر اس کے بچوں کو پالوں گی، ایسا اس کے وہ رہتے خیالات رہتے ماں کے۔ تو کیونکہ بچپن میں بچہ جب چھوٹا رہتا تو ہر چیز کو جب تڑپتا تو ماں کو بولتا، پیاس بھی لگی تو ماں کو، دودھ کی حاجت تو ماں کو، تو ایک وقت آئے گا کہ ماں اس کو چاہنے لگیں گی۔ تو اسی طرح بندے کو اللہ چاہنے لگ جائیں گا، اب ماں اس کی طالب ہوتی۔ جب وہ تیری سچی طالب جانچ لے گا تب تیرا طالب بنے گا، اور جب اپنے ساتھ سچی محبت معلوم کر لے گا تب تجھ کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ محبوب بنا لے گا۔ کس کو؟ وہ بندے کو جو واقعہ میں اس کی عبادت کرتا ہے، چاہتا ہے۔ تیرے قلب کی رہبری فرمائے گا اور تجھ کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو فلاح کس طرح پا سکتا ہے حالانکہ تو نے اپنے قلب کی آنکھوں پر اپنے نفس، اپنے خواہش، اپنی طبیعت اور اپنے شیطان کا ہاتھ رکھ چھوڑا ہے۔ ان ہاتھوں کو ہٹا کر کہ ساری چیزیں اصل حالت پر تجھ کو نظر آ جائیں گی۔ نفوس کو مجاہدے میں ڈال کر، مخالفت کو کر کے علیحدہ کر، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنے شیطان کو الگ کر کے تجھ کو خدا مل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ ایسا نہیں ملے گا، دنیا بھی ہونا، دنیا کی پوری لذتیں بھی ہونا اور اللہ بھی ملنا، یہ ناممکن ہے۔ تو لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو جائز ہے وہ لینا ہے، جیسا کہ کپڑے پہننا ضروری ہے، اچھا کھانا کھانا ضروری ہے، یہ جو ضروریات ہے جو انسان کے لیے، جو جائز نفس کے لیے، وہ دینا بھی ضروری۔ بیجا نفس کی ضرورت نہیں ہے، بیجا جو خواہشات ہے اس کی ضرورت نہیں کرنا، اور اس کی خواہش نہیں رکھنا۔ جیسا کہ 4 بلڈنگوں کی خواہش بے ضرورت ہے، کیا کریں؟ 4 کارا ہونا بول کے کیا کرنا ہے؟ ایک سائیکل ایک اسکوٹر بھی ملے گی تو بس انسان۔ ان ہاتھوں کو ہٹا کر کہ تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان سے پردے اٹھ جائیں گے، بس تو اس سے ماسوا کو دیکھ لے گا، اپنے آپ کو دیکھ لے گا، دوسروں کو دیکھ لے گا، اپنے عیبوں کو دیکھ لے گا، بس ان سے بچے گا، اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھ لے گا، بس ان سے بھاگے گا۔ پھر جب یہ مضمون تیرے لیے پورا ہو جائے گا تو تجھ کو مخارب بنا لے گا، اور وہ عطایا بخشے گا جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنے، اور نہ کسی بشر کے دل پر خطرے کے درجے میں بھی گزرے۔ تیرے قلب اور باطن کی سماعت تیز کر دے گا، اور بشارت بخشے گا، اور ان کو صحیح کر دے گا۔ ان کو صحیح کہ غلطی نہ ہونے پائے، اور ان کو اپنی کرامت کی خلت بخشے اور پہنائے گا۔ اپنی ولایت سے تجھ کو نواز کر حاکم قرار دے گا،
اور تیری مدد فرما کر تجھ کو سلطان و بادشاہ بنائے گا اور اپنی ساری مخلوق میں تیری شہرت کرائے گا، تجھ کو تیرے خلق کا چوکیدار بنائے گا اور اس کے فرشتے تیرے خادم بن جائیں گے، اور وہ اپنے انبیاء اور رسول کی روحیں تجھ کو دکھلا دے گا، پس مخلوق میں سے کوئی چھپی سے چھپی چیز بھی تجھ سے چھپی نہ رہے گی۔ ہم یہاں پہ ہم روکتے ہیں، تو کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ تم اتنا عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ میں تمہارے نفس کو تمہارا بھی غلام بنا دوں گا اور اس کی نگرانی کے لیے فرشتوں کو بھی مامور کر دوں گا، یعنی تم کو بھٹکنے بھی نہیں دیں گے، وہ فرشتے تمہاری رہبری میں رہیں گے رات دن۔ تو جب کب کریں گا اللہ تعالیٰ؟ جب تم اس کی عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، نیک اعمال کرتے کرتے ایک مقام پہ جب پہنچ جائیں گے تو اللہ تمہارے خلق کا نگران کار ہو جائے گا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے پاک پروردگار، ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، تمام گناہوں سے بچا، آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، اللہ بلا سے، تمام دیگر مسئلے مسائل سے بچا، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور دیگر پریشانیوں سے ہم تمام کو بچا کے رکھ مالک۔ مریدین متقین جتنے حاضر ہیں مالک، جو دور دور سے فون پہ بولے دعاؤں کے لیے، ان کی بھی حاجتیں پورے ہو جائے، جو امتحان دے رہے ہیں بچے ان کے کامیابی عطا فرما، جو بچے روزگار کے لیے پریشان ان کے ذات روزگار کے انتظامات کر دے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں مالک ان کی شادیوں کے آسانی سے انتظامات کر دے، اور دیگر جو مسئلے مسائل میں گرے ہوئے جیسا بیمار ہیں مالک، کئی لوگ گھروں میں بیمار علیل ہیں، ان کو صحت کلی عطا فرما، جب تک حیات دے صحت سے رکھ، جب تک تیرے کرم فضل کا مالک ہم پہ سایہ رہیں گا مالک، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر، ہمارے تمام پریشانیوں دور فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار سے لگا، اور دیگر جو حاجات لے کے آئے مالک ان کی حاجتوں کو پورا کر۔ اس ماہ مقدس رمضان میں جتنے بھی ہم تمام لوگ روزے رہے روزوں کو قبول اور مقبول فرما، اور اسی طرح ہم لوگوں کو ہر سال روزے رہنے کی ہمت و طاقت عطا فرما، اور ہمارے روزوں کو قبول اور مقبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول اور مقبول فرما، جتنے حاضرین ان کے بھی تمام روزوں کو اور عبادتوں کو قبول اور مقبول فرما، جو بچے آج تراویح پڑھ کے آئے مالک ان کو طاقت عطا فرما، اسی طرح زندگی بھر لوگ اسی طرح تیری عبادت کرتے رہے، قرآنوں کے دورے کرتے رہے مالک، پڑھتے رہے مالک، ان کو صحت عطا فرما، اور جتنے حاجتیں لے کے آئے حاجتیں پورے کر۔ حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، پیرار پیر غوث عبدالصغیر کے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو خطبات ہم اب پڑھے ہیں سنے ہیں مالک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ماشاء اللہ سرکار جد امجد کے بتائے ہمارے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری مجلس کو کامیاب اور کامران کر، مقبول فرما، قبول فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔